قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے وہ خوبصورت ایام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو سن سن کے اور بہت سارے معاملات کو دیکھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال رکھنے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑا عظمت اور قدر والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے، لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں، روٹین میں اسے لیتے ہیں۔ میرے عزیز، ہماری محافل جب ہوتی ہیں نا، محافل ان میں نقیب محفل ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی لوگ اس کو کہتے ہیں اور بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ وہ آنے والے شخصیت کا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت بولتے ہیں۔ اب میں فلاں قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، قاری صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے اور بڑا اچھا ان کا لہجہ ہے، وہ تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ پھر نعت خواں کے حوالے سے بھی اس طرح کے وہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہے، لیکن لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہماری محافل کے جو اکثر نقیب حضرات ہوتے ہیں ان کے جملے رٹے رٹائے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے سب کو کہنے ہی ہوتے ہیں، وہ کہے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی محفل کے اندر نقیب محفل کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کسی خانقاہ کا کوئی صاحب تقویٰ صالح مسند نشین ہو، اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آج میں آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں ایک بہت بڑے علامہ، ایک بہت بڑے صوفی آ رہے ہیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے نہیں، یہ روٹین کی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ وہ رسم نہیں جو روز ادا ہوتی ہے، اس میں کچھ انفرادیت ہے، کچھ تخصیص ہے، کچھ اس کے اندر چیزیں زیادہ ہیں۔ وہ پھر انفرادی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ درجہ دیں گے، نہیں حضرت جی کہہ رہے تھے آج میں نے قبلہ سے سنا ہے، آج فلاں شیخ اور صوفی نے فلاں کی تعریف کیا تو بات کچھ زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا بولیے؟ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے نا فلاں کاروبار آج کل زیادہ صحیح چل رہا ہے تو سارے لوگ وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ سی این جی کچھ دنوں بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ہر کلومیٹر پر اللہ ماشاءاللہ سی این جی نظر آتی تھی۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کھانا کھانے کا لوگوں کا مزاج زیادہ ہے، تو ہم جس چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں ہوٹل بڑا معروف ہے، اس پہ آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ اب ہر آدمی نے ہوٹل کھول لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں تو تعلیم بڑی اچھی تجارت ہے۔ جب سے سرکاری اسکولوں کی حالت تھوڑی خراب ہوئی تو ہر بندے نے پرائیویٹ اسکول کھول لیا، بہت بڑی تجارت ہے معاذ اللہ۔ میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی جو تعلیم بیچتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے تو ہمارے ہاں تو صحت کا شعبہ سب سے زیادہ تجارت کا حامل ہے، کہ اگر کوئی آدمی اچھی انویسٹمنٹ کر کے کسی اچھی جگہ ہاسپٹل بنا کے کوئی 2-4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا لے تو پھر تو وہ بے شک جھاڑو کے ساتھ پیسے جمع کرے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔
ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پتہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس جگہ مجھے رمق زیادہ نظر آ رہی ہے، تجارت میری زیادہ بڑھے گی، تو لوگ ادھر توجہ کر لیتے. او خدا کے بندو، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے. آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے. رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی. گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے. یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے. وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام میں. نیکیاں دیکھیں نا، سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا. بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف. ہمارے یہاں نا، میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے. تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا؟ تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا. اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانقاہوں میں، یا باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. کیلو کال کی دنیا ہے، مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی. کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. اب تو کہاں، اب کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر آؤ؟ کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہے، حال ہی کوئی نہیں. اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں. ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے، حقوق سارے چھوڑ دے، بال بچوں کو بھول جائے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو، خانقاہ میں بیٹھو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے. حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے. سارے کام حضور نے کیے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھو، اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر احد میں، خندق میں، حنین میں، میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے. اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا. اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا. تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. ہر سال. ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا. اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. پچھلے 10 دن کا. میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا، تھوڑی سی تشریح کر دی. کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب فارغ ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں. کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، کس طرح کی ہماری سوچ. اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ کہتے ہیں فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں. روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ. تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے. آپ بھی آمین کہہ دیں. ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی خدا کا واسطہ بس کر دو. رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں
لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے روزے آ گئے, معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں, میں منع کرتا ہوں, ہمیشہ منع کرتا ہوں, آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں, میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو, چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے, ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نا رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں, ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں, ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا. یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑیں, جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھیں, اللہ کے گھر میں وقت گزاریں, ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی, روحانیت پیدا کرے گی, توانائی آئے گی, خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر, آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے. مسجد میں بیٹھیں, وقت دیں, مہربانی کریں. اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں, آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں. میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں. میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو, رابعہ بصری پڑھنے والی ہو, تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل, مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی, انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس, تقویٰ اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے, کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا, یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں خیر, میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں, میں پرانے خیالات کا ہوں, آپ مجھے پرانا سمجھ لیں. اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا, دین نہ نیا لینا. وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے, ہمیں نیا دین نہیں چاہیے. کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں, میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, بات سنیں, ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے. تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ پڑھے ہوتے ہیں, دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا, میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. تو آپ مہربان. لیکن انہوں نے ضد نہیں کی, بڑے اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے, پیغام پہنچ جاتا ہے, کوئی حرج نہیں. آپ باپردہ بندوبست کریں. ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں, ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے. لیکن کوئی ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں؟ ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے, نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے. اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ. ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو, کسی طرف توجہ نہ کرو. یار 30 تو روزے ہیں, وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات, ایک گنتی کے دن ہے. اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے, میرا وقت نہیں گزر رہا. آپ یقین کریں, اللہ جانتا ہے, ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں. یہ کام بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان, پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں, کب نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں. قرآن سارا پڑھ لیا ہے, حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا, اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے, تسبیحات ساری ہو گئی. جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے. کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تفسیر روح البیان میں موجود ہے, کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے, بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, جب رات کو
तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अबू बकर की बेटी हक तेरा है, वक़्त तेरा है, पर अगर तू इजाज़त दे तो मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। आज हुजूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे चले गए। कहते मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, महबूब नजर ना आए। हुजूर की तामद इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामद मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती हैं जब मैं बाहर गई मस्जिद नबी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानिब, नबी पाक सजदे में थे। कहती है मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा तू कौन है? मैंने कहा मैं आयशा हूँ। तो महबूब ने फरमाया ये आयशा कौन है? मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा क्या होती है? या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की बेटी। तो नबी पाक ने फरमाया ये अबू बकर कौन है? हज़रत आयशा कहती है मेरा कलेजा फटने को आया, मैं वहां से परेशान हाल वापस आई। जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी, वापस लौटी तो फिर भी हल्के हल्के कतरे बारिश के गिर रहे थे। मैं आके हामती कामती बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो कहा आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई। हुजूर अजीब बात है, मैं गई हूँ, आपने पूछा कौन है तो मैंने कहा मैं आयशा। का आयशा कौन? आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा कौन? अबू बकर की बेटी। का अबू बकर कौन? और फिर हुजूर मैं गई हूं तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए हैं तो कपड़े खुश्क हैं, समझ नहीं आई। तो लफ्ज सुनो हदीस के, नबी पाक ने फरमाया आयशा ली माल्लाह वक्तुन, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। किसके साथ? आज मेरा दोस्तों के साथ वक्त है, आज मेरा घूमने का वक्त है, आज मेरा खुशगपियों का वक्त है, आज मेरा सियाहत का वक्त है, आज मेरा पिकनिक का वक्त है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ली माल्लाह वक्तुन, आयशा मेरा अपने अल्लाह के साथ, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। उस वक्त ना वहां कोई फरिश्ता आ सकता है, ना कोई नबी और मुरसल आ सकता है। जब फरिश्ता और नबी नहीं आ सकते तो आयशा और अबू बकर कैसे आ सकते हैं? तो कहा या रसूलल्लाह फिर वहां होता कौन है? तो हुजूर फरमाने लगे एक मैं होता हूं, दूसरा मेरा रब होता है, तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। उम्मत को दर्श दिया एक वक्त 24 घंटों में ऐसा लाया कर जिसमें तू अपने रब को दुखड़े सुनाए, जिसमें तू दुआएं मांगे, जिसमें तू अर्ज और नियाज करे, जिसमें तू अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे। आला हजरत के वालिद गिरामी से किसी ने पूछा मौलाना नकी अली खान साहब से कि हजरत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान। तो आप फरमाने लगे मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मुसल्ले पे बैठता था, कहता था या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनहगार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर। रोज माफिया मांगता था तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी कारी जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने मोहलत दी। और मेरे भाई अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए। अगर तू अपने रब के साथ तन्हाई करे तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, सजा ना दे। लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं, अल्लाह के साथ मैयत का हमारा मिजाज ही नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते हैं? तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, और मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तो अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा अर्ज़ करने लगी हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं। तो कहा आयशा तुमने उड़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत। फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती? जाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? तो अजीजों याद रखो, रमजान में एक ड्यूटी आपने ये करनी है कि इबादत को वक्त दें, टाइम निकालें। जो इतने से भी फारग है ना, वो 19वें रोजे तक कुल फारग होके 20 को इत्काफ बैठे। जिंदगी में एक दफा इत्काफ तो वैसे बड़ा जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जरूरी है एक बंदा इत्काफ कर ले जिंदगी में एक दफा, हर साल करे तो सुन्नत अदा होगी। वैसे सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है, बस्ती में अगर कोई भी ना बैठेगा तो सारे गुनहगार होंगे। हम इंशाल्लाह इस मस्जिद में इस साल इज्तिमाई इत्काफ करेंगे।
میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے، میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یہیں رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں